پھر اس کے بعد آیت نمبر 222 اور 232 تک، یعنی 222 سے 232 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق اور اس کی عدت سے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حید روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، یعنی حمل یا خون حیض، تاکہ عدت وغیرہ کے معاملات اس میں مشتبہ نہ ہوں، اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر ان سے رجوع کا حق رکھتے ہیں اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یعنی زمانے جاہلیت میں جس طرح یہ عمل اختیار کیا جاتا تھا کہ عورتوں کو طلاق دیتے تھے، اور جب ان کی عدت مکمل نہ ہونے والی ہوتی تو واپس رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، اور اس وقت طلاق کا کوئی عدد مقرر نہیں تھا کہ کس حد تک طلاق دے سکتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو طلاقیں دیں گے اور واپس رجوع کر لیں گے اور اس طرح ان کو ضرر پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو طلاق ہو جائے تو اس کو 3 حیض تک انتظار کرنا ہوگا، کہ جب 3 حیض اس کے مکمل ہو جائیں تو پھر اس کی طلاق کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس کے لیے کہ جس کو حیض آتا ہو، جس کو حیض نہیں آتا یا جس کو حمل ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا، انشاءاللہ وہ ہم آگے چل کر ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجوع کا حق انہیں حاصل ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس طلاق سے واپس وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں، جیسا کہ بھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں۔ اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دیں اور الفاظ صریحہ سے دیں، یعنی ایسے الفاظ سے جو طلاق کے لیے ہی یوز ہوتے ہیں، طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں یوز نہیں ہوتے، تو عورت ابھی اس کے نکاح میں ہی ہوتی ہے لیکن اس کی عدت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عورت اپنی عدت کو مکمل کرے گی، عدت کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ عورت سے اس کی مرضی کے بغیر بھی رجوع کر سکتے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں، یا میں تمہارے ساتھ واپس رہنا چاہتا ہوں، یا تعلق قائم کر لیں تو یہ رجوع ہو جائے گا۔ تو عورتوں کی اجازت کے بغیر بھی اس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اگر یہاں پر اصلاح کا ارادہ ہو تو وہ رجوع کریں۔ اب یہاں پر مثال کے طور پر ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں کہ جو اپنی عورتوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو طلاق ہی نہیں دیتے، کہ طلاق دوں گا، اگر رجوع نہیں کروں گا تو وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی، تو وہ طلاق ہی نہیں دیتے۔ تو جس طریقے سے طلاق دینے کے بعد بار بار اذیت دینے کے لیے رجوع کرنا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اسی طرح طلاق نہ دے کر ان کے حقوق ادا نہ کر کر ان کو لٹکا دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اگر آپ کا ان کے ساتھ معاملہ نہیں نبھا سکتے، اگر آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر طلاق دے کر دونوں آزاد ہو جائیں، تاکہ عورت اپنی مرضی کی زندگی جیے اور مرد اپنی مرضی کی زندگی جیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ عورتوں کو لٹکا دیا ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کا کوئی عمل اختیار کیا ہو تو اس پہ تھوڑا سا اس کو تفکر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسا ہی حق ہے جیسا ان مردوں کا عورتوں پر ہے، یعنی جس طریقے سے عورت پر کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ مردوں کے حقوق ادا کریں، اسی طرح مردوں پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ عورتوں کے کچھ حقوق ادا کریں۔ یعنی شریعت نے عورتوں کو بالکل ایسا نہیں کہ ہماری نوکرانی بن کر گھر پر آئی ہیں، ہم جیسے مرضی چاہے ویسے ان کو ٹریٹ کریں، بلکہ شریعت نے باقاعدہ عورتوں کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں کہ جس کا پورا کرنا مردوں پر لازم ہے۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وہ فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ مرد کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، وہ باہر جا کر کماتا ہے، پھر وہ اچھے انداز سے معاشرے کو سمجھ سکتا ہے، تو وہ اصلاح وغیرہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فضیلت عطا کی ہے۔ پھر فرمائے کہ ایسی طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایسی طلاق 2 مرتبہ ہے جس کے بعد بھلائی کے ساتھ روکنا یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا جائز ہے۔ اگر 2 دفعہ دی ہے تو یہ کر سکتے ہیں، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ مہر تم نے عورتوں کو دیا ہو طلاق دیتے وقت واپس لو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر بالفرض آپ نے طلاق دے دی تو اب عورت کو کہو کہ میرا مہر بھی واپس کرو، یہ غلط ہے، سوائے اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حقوق زوجین سے متعلق اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ بس اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر طلاق کے ذریعے چھٹکارا حاصل کرے۔ یعنی مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مرد کے لیے یہ مطالبہ کرنا کہ میرا مہر واپس دو، اگر خود سے طلاق دی تو جائز نہیں، لیکن اگر سچویشن ایسی ہے کہ بالفرض عورت اپنے طور پر خلا چاہتی ہے تو مرد اس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں طلاق دوں گا،
لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے کچھ رقم دینی ہوگی، یا تو جو مہر میں نے تمہیں دیا ہے وہ واپس کر دو، یا میرا مہر جو ابھی تک ادا نہیں ہوا وہ معاف کر دو، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے خلاع۔ اس خلاع میں اگر مرد نے پیسے لینے کے بعد طلاق دی تو اب رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ اگر عدت میں یا عدت کے بعد ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ازسر نو نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن جو پچھلی سچویشن تھی کہ جس میں رجوع کا حق حاصل ہے کہ عدت کے اندر عورت کی مرضی کے بغیر بھی رجوع کر سکتے ہیں، وہ سچویشن یہاں پر نہیں ہوگی۔ وہاں پر بھی عدت کے بعد تو نکاح کرنا ہوگا، لیکن یہاں پر عدت کے بعد بھی اور عدت کے اندر بھی نکاح ہی کرنا ہوگا اگر ساتھ رہنا چاہیں، لیکن پھر وہی شرط ہے کہ جب یہ 2 طلاقیں دی ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر تعلق قائم کرنے کے بعد طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھنے کا گمان رکھتے ہوں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر مرد نے پھر اگر تیسری طلاق دے دی تو اب حلالے کے بغیر دوسری کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بعد وہ ساتھ رہ سکتے ہوں۔ حلالے کا طریقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ عورت پہلے کسی مرد سے یعنی پہلے تو اس طلاق کی عدت کو کمپلیٹ کرے گی، جیسے ہی یہ عدت کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے جو کہ غیر مشروط ہو۔ اس میں یہ شرط نہ ہو کہ میں تم سے اس شرط پر نکاح کرتی ہوں کہ تم اگلے دن مجھے طلاق دے دو گے، نہیں، غیر مشروط نکاح کرنا ہوگا۔ پھر وہ دوسرا مرد اس عورت کے ساتھ تعلق قائم کرے، پھر تعلق قائم کرنے کے بعد اگر چاہے تو اپنی مرضی سے طلاق دے یا فوت ہو جائے، پھر عورت کو اس کی عدت کمپلیٹ کرنی ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ واپسی کی 3 طلاقوں کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 3 طلاقیں چاہے علیحدہ علیحدہ وقتوں میں دی ہوں، چاہے ایک وقت میں ایک ساتھ دے دی ہوں، سب کا یہی حکم ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے یا اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر لیتا ہے تو اس پر عمل کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ عقل مندوں کے لیے بیان کرتا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو، یعنی اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو روک لو، یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو۔ اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان اور امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری اسے یاد رکھو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کے والی ہیں ان کو یہ حکم فرمایا کہ عورت اگر طلاق کے بعد کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کے سلسلے میں رکاوٹ نہ بنا جائے اور ان کو آپس میں نکاح کرنے دیا جائے۔ پھر اس کے بعد موت کی عدت آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیوں تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی جیسے ہی شوہر وفات پائے گا عورت پر عدت کی جو پابندیاں ہیں وہ فوراً سے اختیار کرنا لازم ہو جائے گا۔ اگر بالفرض وہ باہر وغیرہ بھی نکلتی ہے اور گھومتی پھرتی رہتی ہے تو یہ عدت اس کا چل رہی ہے اور وہ عدت کی پابندیوں سے باہر آ رہی ہے، اس پیریڈ کے دوران وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے وہ پابندیاں برداشت کرے یا نہ کرے، یہ پابندی اس کو برداشت کرنی پڑے گی کہ اس پیریڈ میں وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے موت کی عدت ہو۔ اور یہاں پر جو بیان کیا طلاق یا موت کی عدت کو، طلاق کی عدت اس خاتون کے لیے بیان کی گئی جس کو حیض آتا ہے، اگر حیض نہیں آتا تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، کہ 3 مہینے مکمل ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور موت کی عدت جیسے 4 مہینے 10 دن بیان کی، لیکن اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی پھر طلاق کی عدت ہو یا موت کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، یعنی جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے جب تک اس کو عدت کی مدت کمپلیٹ کرنی ہوگی۔ اب اگر بالفرض شوہر کی وفات کے 2 سیکنڈ بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا طلاق کے چند لمحوں بعد بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر 9 مہینے لگتے ہیں تو پھر 9 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا۔